حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی نا تو میں ہی تجھے نہلاؤں گا۔ یہ حدیث ہے ذرا تفصیل کے ساتھ، جو مطلب کی بات تھی اس میں بتا دی گئی۔ کیا عورت، شوہر اور بیوی کا رشتہ موت سے ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، دفن کرنے تک وہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی یا بیوی مرنے کے بعد شوہر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھو سکتے، غلط بات ہے۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم مر گئی نا میری زندگی میں تجھے نہلاؤں گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ خاص تھا اللہ کے رسول کے لیے، نہیں۔ اگر کوئی بات خاص ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرے واسطے ہے بھائی، تم لوگوں کے واسطے نہیں۔ تمہاری بیویاں مر گئے تو تم لوگ نہیں نہلانا، ایسا تو نہیں بولے نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اگر کوئی مانتے نہیں صاحب اللہ کے رسول کے ساتھ ہی یہ خاص تھا۔ اچھا دوسری حدیثیں دیکھیں گے، اس میں صحابہ کیا عمل کیے دیکھتے ہیں۔ وعن اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہ اوصت ان یغسلها علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری کے وقت، انتقال کے وقت وصیت کیا کہ مجھے علی ہی نہلانا۔ دیکھو کتنی صاف بات ہے، حضرت علی نہلائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کے تعلق باقی رہتے ہیں، چھینے کے دیکھنے کے، وہ بیوی ہے۔ پھر دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی بیوی نے غسل دیا، وہ بھی حدیث ہے۔ تو مرد عورت کو غسل دینا حرام ہے، بیوی کو دے سکتا۔ اگر کوئی عورت مر گئی نہلانے والے کوئی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ایسی دفن کر دیں گے۔ عورتیں ہیں تو نہلائیں گے، مرد ہے اجنبی مرد ہیں، دوسرے محرم کوئی نہیں ہے، محرم ہو تو بھی جائز نہیں، صرف شوہر کے واسطے نہیں نہلا سکتے۔ ہاں اگر کوئی صورت ہے پانی وغیرہ ڈال کے اٹھا کے رکھ دیا تو یہ کوئی ہو سکتا، اتنا سوا نہلا نہیں سکتا۔ کوئی عورت بھی کسی مرد کو نہیں نہلا سکتی، ہاں بیوی شوہر کو نہلا سکتی۔ ماں ہو، باپ ہو، بیٹیوں، سب کا ایک حکم، صرف میاں بیوی کو اجازت ایک دوسرے کو نہلانے کی۔ وعن بریدہ فی قصۃ الغامدیۃ التي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا قالت ثم امر بها فصلى عليها ودفنت۔ ایک عورت تھی، اس سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، پیٹ میں بچہ آ گیا، اللہ کے پیارے رسول سے آ کر بولی کہ اللہ کے رسول میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے اور میری شادی ہو گئی ہے، ایسی عورت کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا، پتھر سے مار کر اس کی جان لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس عورت کو جو کہ زنا کی تھی، پھر بچہ جنی، پھر دودھ چھڑا کر آئی نا، اس کو پتھر مار کے جان لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، نماز اس پر پڑھی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مسلمان ہے، زنا کر کے مارا گیا، زہر پی کے مر گیا، یا کہ سب اوپر سے گر کے مر گیا، کیا ہو تو نماز پڑھیں گے اس کو، مسلمان ہے، گناہ اس کا بہت بڑا ہے، آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا کی سزا کے متعلق بتایا گیا کہ صاحب اس کو سزا دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ اس عورت پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث بھی اسی سلسلے کے آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لائے جو لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لیا، بولتے نا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوا تو کہا میں نے نماز پڑھتا، تم نماز پڑھو۔
معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے جو گنہگار برے لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی کے مسلمانوں کا امیر ہے، امام ہے، لوگ اس کا احترام کرتے، وہ نہیں پڑھے گا، وہ تو زنا کا اعتراف کی، اس کی تو پڑھیں گے۔ یہ دوسرے جو خودکشی کر لیتے ہیں، کہیں سے گر کے مر جاتے ہیں، مسلمان پڑھیں گے اور مسلمان کے قبر میں دفنائیں گے، قبرستان میں دفنائیں گے، لیکن بڑا کوئی آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه۔ وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينبرها لهم بالصلاة عليهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون، ایک عورت تھی، کالی عورت، مسجد جھاڑتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ انتقال ہو گیا۔ اب وہ کوئی بڑی عورت نہیں تھی، یعنی عہدے میں، پیسے میں، منصب میں، کچھ معمولی عورت بولتے نا ویسا، لیکن مسجد جھاڑتی تھی۔ صحابہ سمجھے بھئی اب اس عورت کے لیے کیا جا کر اللہ کے رسول کو بولنا نماز پڑھنے کے واسطے، چلو ہم لوگ نماز پڑھے، اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیے، لے جا کے دفن کر دیے۔ اب ایک دو دن کے بعد اللہ کے رسول پوچھے کہاں بھئی وہ عورت تھے جو مسجد جھاڑتی تھی؟ مر گئی نا اللہ کے رسول؟ کیوں نہیں بتائی مجھے؟ کہاں ہے خبر اس کی؟ گئے جا کے اور قبر پر اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ تو قبر کے پاس جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح بات یہی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں دفن کرنے کے بعد نماز جنازہ نہیں ہے نا، اللہ کے رسول پڑھے نا، یہ بھی نہیں بولے میرے واسطے خاص ہے جی، کوئی بیٹا آیا، کوئی فلاں آیا، کوئی فلاں آیا، کہیں دور تھا، اس کی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، کسی کو بھی دفن کر دیے، اب جا کے قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھے گا، اجازت ہے اس کے۔ صحیح بات یہی ہے۔ جن لوگوں نے منع کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمائے، اس دلیل کو رکھ کے کہتے ہیں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ پڑھیں اس عورت پر، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، کوئی آدمی جا کے اپنے کسی عزیز کے قبر پر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ حدیث دوسری نمازوں کے لیے، فرض نہیں، نفل نہیں، سنت نہیں، وہ سب قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قبرستان میں جگہ مسجد کی الگ ہے، قبرستان کی الگ ہے، لیکن قبرستان مسجد مل کر ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ تو جب قبرستان میں مسجد کے لیے الگ جگہ ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے وہاں کسی مردے کو دفن نہ کرتے ہوں تو جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھو یہ جو قبریں ہیں نا، میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو نور دیتا، ورنہ تو قبروں میں تاریکی اندھیرا رہتا۔ بولے اس حدیث کو لے کے لوگوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا، دوسروں کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبب بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیوں پڑھے، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی عزیز کی میت پر قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ کہ کچھ علماء نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن النعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعی سے منع کرتے تھے۔ عرب میں رواج ایسا تھا کہ کوئی آدمی مر جاتا تو بازاروں میں کھڑے ہو جاتے، ڈھول بجا کے بولتے فلاں صاحب مر گئے، کیا کیا بولنا ان کے واسطے بولتے، جیسا کہ نوابوں کے واسطے، بادشاہوں کے واسطے بولتے نا، ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے ویسا بولتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منع کیا، نہیں بولنا، یہ موت کی خبر اس طرح نہیں دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت کی خبر کی اشتہار تشہیر کرنا جائز نہیں۔ بنگلور کے اردو اخباروں میں، حیدرآباد کے اردو اخباروں میں کوئی مر گئے تو بہت لمبی تفصیل دیتے ہیں، ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے بول کر۔
محلے میں بتائے، مسجد میں اعلان کیے، مسجد میں بورڈ لکھے، یہ جائز ہے، یہ نائی میں نہیں آتا۔ نائی کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا، سادہ خبر نہیں، اس کے ساتھ القاب جوڑ کر، ڈھنڈورا پیٹ کر، باجا بجا کر، اس کو نائی، وہی رواج تھا۔ کسی کے موت کی خبر کی اطلاع دینا مسجد میں یا ایک ایسا اعلان لکھنا، اس میں داخل نہیں ہے، جائز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلی فصف بهم وکبر علیہ اربعا، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بعد کہا، بھائی تمہارا مسلمان بھائی وہ جو نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، انتقال ہو گیا بھائی اس کا، چلو ہم لوگ نماز پڑھیں۔ مسجد سے باہر جو مصلی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، غائبانہ نماز جنازہ۔ اب اللہ کے رسول پڑھائے، یہ ایک بادشاہ کی پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ انتقال ہوئے۔ شہید کے تو میں بولا نماز جنازہ پڑھ بھی سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے، باقی جتنے لوگ، کسی کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، صرف اس بادشاہ کی پڑھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کہاں کہاں ان کی خبر گئی ہوگی، مکے کو گئی ہوگی، کوفے کو، بصرے کو، کوئی بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھے۔ اس لیے علماء میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کوئی خاص آدمی، کوئی بڑا عالم، جماعت کا کوئی متقی پرہیزگار، ایسا کوئی آدمی انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سب کے لیے نماز جنازہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا رواج ختم۔ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، جماعت کے فلاں ایسے ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ صاحب وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کو گولی سے مار دیے پاکستان بننے کے بعد۔ اب یہاں نیا پاکستان بن کے ابھی 50 بھی نہیں ہوا تھا، لوگوں کو یہ صاحب اتنے بڑے آدمی، اچھے آدمی، مسلمانوں کے فلاں تھے، ان کے نماز جنازہ پڑھنا ہو۔ اب حنفیوں کے پاس تو جائز نہیں، اس لیے انہوں نے کیا، بڑی مٹ کی مسجد میں نماز پڑھائی، ایک شافعی کو رکھ کے، اہل حدیث کو رکھ کے سب نماز جنازہ پڑھے، ان کے پاس جائز ہے، چلو ہم ہی پہ پڑھ لیں۔ ایسا کیا ان لوگوں نے؟ تو میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے، کسی کے نہیں پڑھے تو پڑھنا چاہیے ہم کو، یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بہت بڑے خادم دین ہے، دین کی بڑی خدمت کیے ہیں، ویسے آدمی کے بھی نماز جنازہ اگر پڑھ لیے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب کے کوئی بھی آ کے مصلی کہ ہمیں ماموں کا انتقال ہو گیا، ہمارے نانا کا انتقال ہو گیا، ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھائیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نا۔ اس لیے نماز جنازہ غائبانہ کا ثبوت صرف ایک مرتبہ ہے، ایک بڑے بادشاہ کے لیے اللہ کے رسول نے پڑھائی، وہی بات ہم کو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل يموت مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان مر جائے، انتقال ہو جائے، 40 مخلص موحد مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں اس کی مغفرت کے واسطے، تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، نیک رہا ہوگا، اچھا رہا ہوگا، اب اس کی نماز جنازہ ایسے 40 مسلمان پڑھے جو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیے، موحد مسلمان، دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے، گناہ کو معاف کر، اللہ تعالیٰ ان کی صفات کو قبول کرے گا۔ یہ کس کے لیے؟ جو مرنے والا نیک تھا، وہ خود توحید پر تھا، شرک نہیں کرتا تھا، اس کے لیے۔ جو آدمی کے قبر پرست تھا، مشرک تھا، گناہوں میں لت پت تھا اور بے دینی کی زندگی گزرتا تھا،
40 نہیں 400 نہیں 4000 پڑھے تو بھی اس کی مغفرت کا اللہ جانے اس کا کیا ہوگا. تو یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ صاحب. اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ زیادہ لوگ نماز جنازہ میں رہتے ہیں تو اچھا ہے، جتنے لوگ رہیں گے زیادہ اچھا ہے. اگر صرف 40 آدمی ہے تو 3 صف بنانا چاہیے، 20 آدمی ہے تو 3 صف بنانا چاہیے، 3 آدمی ہے تو 3 صف بنانا چاہیے ایک. زیادہ ہیں تو پھر 3 صف 4 صف 5 صف کچھ نہیں، سب کھڑے ہو جائیں گے. دوسری بات یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ نماز جنازہ میں عام طور پر لوگ لگ کر کھڑے ہوتے ہیں، بس قریب. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. جہاں آپ نماز پڑھیں وہیں نماز جنازہ پڑھنا چاہیے. جگہ تنگ ہے ایسی صورت میں 8 کوئی بات نہیں. یہاں ہمارے 8 صف ہے تو 20 صف بنا لیجئے، کوئی بات نہیں. لیکن 8 صف کے لوگ ہی ہیں، نزدیک آ کے کھڑے، کیا ضرورت ہے؟ جائز نہیں. جو لوگ حج کو گئے، مکے کو گئے، کیا وہاں ایسے کرتے؟ کیا نماز جنازہ جلدی جا کر قریب کھڑے ہو جاتے؟ کہ نہیں نا، کہاں نماز پڑھے وہیں ان کے صف ویسی. یہ بھی غلط طریقہ ہے. مسجدوں میں بولتے ہیں، سنتے نہیں لوگ، کتنا بولے تو جو بھی جنازہ کہلانا نزدیک کھڑے ہو جائے. جگہ تنگ ہے، مصلی زیادہ ہے، کھڑا ہونا چاہیے. اس لیے کہ سجدہ تو نہیں نا، رکوع بھی نہیں نا، لیکن اس کو معمول بنا لینا، لوگ کم رہیں زیادہ رہیں، نزدیک کھڑنا، یہ ایک بیکار سی بات ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث میں. لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ سب اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ نہیں مانتے، نہیں سنتے، کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں. ایک طرح سے ضد ہے یا ہٹ درمی ہے، یا کہ صاحب آبا اجداد پرانے لوگ کرتے آئے اور وہی ان کے لیے دلیل ہے، اور کوئی دلیل نہیں. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة ماتت فی نفاسها فقام وسطها. حضرت سمرہ بن جندب صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا جنازہ لایا گیا. زچگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. زچگی میں جس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی کہا ہے کہ شہادت کا درجہ اس کے لیے ہے، وہ عورت شہید ہے، بشرطے کہ نیک ہو تو الحمدللہ بڑا ثواب. ایسا ہے تو کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ میت تو لمبی رہتی ہے، آڑے میں رکھتے ہیں. پیر کے پاس کھڑے ہونا کہ پیٹ کے پاس کھڑے ہونا کہ سینے کے پاس، سر کے پاس کھڑے ہونا؟ اللہ کے رسول عورت کے بیچ میں کھڑے ہو، یعنی یہ سمجھیے پیٹ کے پاس کھڑے ہو. یہ بھی سنت، مرد ہو تو سر کے پاس، عورت ہو تو پیٹ کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھانا چاہیے. اس کا بھی خیال کریں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیضاء نامی عورت کے، جس کا نام شاید دعت تھا، اس کے متعلق کہا کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اب یوں سمجھ لیے ایک ہماری مسجد ہے، یہ کنارے ہے نا 2-2.5 فٹ کی جگہ، ویسا سمجھو 10 فٹ کی جگہ مسجد نبوی میں تھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. وہ بائیں طرف پڑتی تھی. ہمارے زمانے میں بھی تھی، وہ مصلی الجنائز اس کو بولتے تھے. جگہ جب ہم پڑھتے تھے مدینے میں تب بھی وہ مسجد، اب بہت بڑی مسجد ہو گئی، سب ختم ہو گیا. واقعہ کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان کا انتقال ہو گیا، بڑے صحابی. اب ان کا جنازہ لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی لاؤ یہاں رکھو میرے گھر کے پاس، میں نماز پڑھ لیتی. ہم سب پڑھنا چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، اس کے بعد تم لے جا کے نماز جنازہ پڑھو نا. اب لوگ بنا رہے مسجد میں جنازہ لے جانا کیا؟ کہا اللہ بھول گئے کیا جی؟ وہ جو دعوت عورت تھی نا، جن کو بیضا جی بولتے تھے نا، گوری، اس کے بیٹوں کی نماز جنازہ کہاں پڑھا اللہ کے رسول؟ مسجد میں پڑھائی نہیں. لاؤ رکھو، رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امہات المؤمنین نماز پڑھی ایک کر کے، پھر لے جا کے مرد لوگوں نماز جنازہ پڑھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی مسجد کتنی دور، یہ مسجد بھی یہ بازو کی جگہ اتنی دور ہی.
عورتوں کو اگر مسجد میں آنا جائز ہوتا تو حضرت عائشہ جا کے مسجد میں پڑھتی نا، جنازے کی نماز نہیں پڑھی. عورتیں نہیں آنا نماز جنازہ، مانتے نہیں لوگ، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ عورتوں کو دیکھا جنازے کے ساتھ آ رہے ہیں، کہا ارجعنا معذورات، جاؤ گناہ کا بوجھ اٹھا کے جاؤ، واپس کر دیے. اس حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے. دوسری حدیث ہے، ایک عورت آئی جنازے کے ساتھ، حضرت عمر دیکھ کر حیران ہو گئے، ہر عورت آتی جنازے کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر منع مت کرو. ضعیف حدیث ہے. اس سے بہتر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جاؤ واپس جاؤ، تم کو گناہ ملے گا. بولے عورتیں کیوں آتی ہیں جنازے کی نماز میں؟ نہیں آنا چاہیے. اب عورتیں پڑھنے کی خواہش کرتی ہیں، ان کو بھی ثواب ملنا چاہیے، اس کے لیے بار بار بولا ہوں. اس کی صورت یہ ہے کہ صاحب جنازہ گھر میں رکھ کے جنازے کی نماز پڑھ لے، ہو گیا. عورتیں پڑھتی ہیں تو ایک پڑھیں گی. ایک مرد ہے جماعت کر کے گھر میں ہو گیا، خالی ہو گیا، عورتیں پڑھ لیں، پھر لا کے مسجد میں جنازے کی نماز پڑھیں گے. یہی طریقہ ہے. اگر عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو، نہیں پڑھنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. کچھ مسلمان پڑھ لے تو باقی مسلمانوں کو گناہ نہیں، کوئی نہیں پڑھے تو سب کو گناہ. تو لہٰذا اسے ہونا چاہیے، اس حدیث کو ماننا چاہیے کہ صاحب ایسے ہی طریقہ عورتیں نہیں آنا چاہیے جنازے کی نماز کو، اس کا خیال رکھیں. وعن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ يكبر على جنائز اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألت فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبرها. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں زید بن ارقم صحابی جنازے کی نماز پڑھائے تو 4 تکبیر کہتے تھے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورہ، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام. یہ صحابی آئے تو ان کے جنازے کے لیے 5 بار تکبیر بولے. تو بھول گئے کیا پوچھے اس طرح 5 بار تکبیر بولا نبی آپ؟ ہاں اللہ کے رسول بولے 5 بار. اور دوسری حدیث میں بدر کی لڑائی میں تھے بھی انہوں، جو بھی بدر کی لڑائی میں تھے ان کا مرتبہ بہت اونچا. اللہ کے رسول نے سب کو معاف، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، اس لیے میں 5 تکبیر بولا. اب 5 تکبیر بولے تو امام کو دیکھے تیسری تکبیر بولے، چوتھی تکبیر بول کر سلام پھیرنا نا، چوتھی تکبیر بول کر بھی سلام نہیں پھیرے تو مطلب یہ کہ پھر بھی دعا کرنا چاہیے. وہی دعا پھر بھی ریپیٹ، 1 سے 2 مرتبہ دعا کریں، اور بھی دعائیں کریں گے ان کے واسطے، ایسا جائز ہے. لیکن یہ سب اس وقت کی باتیں تھیں جب کہ بدر کی لڑائی میں صحابہ اکرام شریک ہوئے. آج بھی اگر کسی متقی پرہیزگار اللہ کے بندے کے لیے 5 تکبیر کہتا ہے، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں. جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ لیکن انتقال ہوئے نا. اللہ نے کتنا موقع دیا ان کو دین کی خدمت کرنے کا. اللہ والے لوگ اگر ان کے جنازے کی نماز میں 5 تکبیر کہی جائے تو غلط نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبر علی صالح بن حنیف 6 وقال انه بدری. حضرت علی بھی 6 بار تکبیر بولے. ایک صحابی پوچھے کیا بھی 6 بار تکبیر بولے؟ بدر کی لڑائی میں شہید تھے بھائی، بہت بڑا ثواب ان کا اجر اللہ کے پاس بہت اونچا ہے، اس لیے میں 6 بار تکبیر بولا. وہ جتنے زائد تکبیر بولیں گے دعا ہی کرتے رہیں گے اس کے اندر. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر على جنائز اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ تکبیر کہتے تھے جنازے کی نماز میں. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اب کیسے معلوم صحابہ کو اللہ کے رسول سب فاتحہ پڑھیں، زور سے پڑھیں؟ اس لیے معلوم ہے. اب اس کے لیے یہ حدیث ضعیف ہے نا، اب اس کے لیے یہ دلیل نہیں کہ سب دیکھو ہے نا زور سے پڑھنے کا ثبوت. دوسری حدیث ابن عباس کیا ہے، اس کے اندر بھی ویسا ہی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھائی زور سے، سورہ فاتحہ زور سے پڑھے. پوچھے گا کیا بھی زور سے پڑھے؟ بھائی سنت معلوم ہونا تمنا
سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں، ایک مرتبہ پڑھے، اسے معمول بنا لینا، زور سے نماز پڑھنا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ صاحب نماز جنازہ سری پڑھانا چاہیے، اگر کوئی پڑھانا چاہتا ہے جہری صرف سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا، باقی سب دعا سب ہے، انہوں نے اپنی دعا کریں۔ اللہ کے رسول کی دعائیں جنازے میں کرتے طرح صحابہ بولے نا اللہ کے رسول یہ دعا کیے، اللہ کے رسول وہی طریقہ تھا، اللہ کے رسول زور سے پڑھتے سب سیکھ جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ طریقہ تھا۔ اس لیے بعض صحابہ کرتے ہیں سنت یہ ہے کہ جنازے کی تکبیر 4 کہنی چاہیے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت بولے تو تکبیر، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام، اور سری آہستہ پڑھنا سے یہ سنت ہے بول کر حدیث سے ثبوت کچھ کر، تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں، خالی کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا میں یہ زور سے پڑھنے کا اہل حدیثوں میں، باقی پوری دنیا میں اہل حدیث ہے نا، کوئی زور سے نہیں پڑھتے، سب حج کو جاتے نا، یہ ٹائم کو ہر نماز میں 3 4 5 جنازے 2 جنازے رہتے، کوئی زور سے پڑھے سنے ہیں کیا؟ نہیں۔ ابن عباس پڑھے، بتانے کے واسطے پڑھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ، اتنا ہی نا، زور سے پڑھنا سنت ہے یہ تو نہیں بولے نا، وہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ من طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لي تعلم أنها سنة، رواه البخاری۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اللہ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا تھا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ زور سے پڑھی، پوچھے لوگ کیوں وہ زور سے پڑھے؟ سنت بھائی، معلوم ہو جانا سنت۔ اب یہ سنت کیا مطلب؟ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یہ مطلب بھی ہے۔ دوسرا مطلب اگر کوئی نہیں زور سے پڑھنا سنت ہے تو صحابہ کیوں پوچھتے کیوں بھی زور سے پڑھے؟ سنت اگر کہ سب زور سے پڑھتے نا، پوچھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی زور سے پڑھے نہیں، تمہیں کیوں بھی زور سے پڑھتے؟ کتنے لوگ انتقال ہوئے ہوں گے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، کتنے لوگ انتقال ہوئے نا۔ اگر ہمیشہ زور سے پڑھتے تو کیوں پوچھتے لوگ کیوں بھی زور سے پڑھے؟ لِتَعْلَمُوا إِنَّهَا سُنَّةٌ کا مطلب یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، صرف دعا نہیں جنازے کی نماز میں، اس واسطے میں پڑھا، وہی مطلب ٹھیک ہے۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحبست من دعائہ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل خطاياه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وادخله الجنه وقيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم۔ اور بھی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھا، دعا زور سے کیے نا، جنازہ پڑھاتا ہے تو کیا بولے؟ اللہ کے واسطے، اس میت کے واسطے دعا کہ اللہ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، یہ پورے مجھے اسی دعا یاد ہوگی، زور سے پڑھے اللہ کے رسول۔ میں نے کہا اللہ کے رسول سبھی زور سے پڑھتے تھے لوگوں کو سکھانے کو واسطے، اتنی پیاری دعا۔ پیچھے پڑھنے والے بولتے میں مرا ہوتا تو اچھا تھا نا، اللہ کے رسول میرے واسطے دعا کیے ہوتے نا۔ دیکھو کیسی خواہش تھی صحابہ کو، اللہ اکبر، آج کسی کو مرنے کی خواہش نہیں بھائی، اللہ بچائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ یقول اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان اللہ لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اللہ کے رسول یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییت فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اتنی دعا پڑھتے تھے، ایک زور سے پڑھے ان کو یاد ہو۔
اللہ کے رسول پڑھے زور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی زور سے پڑھتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام تبارک، یہ بھی زور سے پڑھتے تھے تاکہ لوگ سیکھ جائیں، اس لیے پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ سوائے یہ سب زور سے پڑھنا سنت ہے ایسا نہیں بول سکتے۔ ہمارے بہت سارے علماء بھی جیسے مولانا شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ بھی بولے بھائی جاؤ سے پڑھ سکتے، جہری نماز جنازہ پڑھ سکتے، بولے پڑھنا نہیں بولے، وہ لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب وہ ثبوت اس کا کچھ بھی نہیں، سوائے ان دعاؤں کے جو کہ اللہ کے رسول زور سے پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول اس لیے زور سے پڑھتے تھے کہ صحابہ یاد کر لیں ان کو۔ اور نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میت کے واسطے دعا کرو، دل سے دعا کرو، جی دل سے دعا کرنے کا مطلب زبان سے بولتے نا، وہ تمہارے دل میں بھی رہنا، اس لیے کہ بیچارہ مر گیا اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو، دل سے دعا کرو، دل کے حضور کے ساتھ دعا کرو، ایسا فرمائے اللہ کے رسول۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرع بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذلک فشر تدعونہ عن رقابکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر کوئی مر جائے، عورت ہو کے مر، جلد سے جلد ان کا جنازہ ہو جانا چاہیے، جلد سے جلد جنازہ ان کا ہو جانا چاہیے۔ نیک ہے تو وہیں سے ثواب شروع ہو جائے گا قبر میں رکھتے ہیں، برا ہے تو تم اپنے کندھے سے نکال کر رکھ دو نا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ کہ مرتے ہی فوراً دفن کرنے کا انتظام کرو، دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ کہ اٹھا کر لے جاتے نا، جلدی لے کر جاؤ، اس لیے کہ دیش میں ہے کہ اگر وہ برے ہے گنہگار ہے تو اپنے کندھوں سے نکال کر نیچے رکھ دو، اگر آہستہ اٹھا لگ جاتے نا، نہیں جائز نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، کوئی بڑے آدمی مر جاتے نا لائن سے کھڑے جاتے، ایسے ہی جنازہ ڈھکل لے جاتے، کیا طریقہ ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر کا جنازہ کہ دوسروں جلدی جلدی لے کر گئے قبرستان، تو جلدی چلنا چاہیے، چپل سب ٹوٹ جاتے تھے تو جلدی جلدی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو اس کا دونوں مطلب، ایک تو ان کا انتظام فوراً کرو، نہلانا کفنانا، دوسرا اٹھا کر لے جاتے نا، آہستہ جاؤ مت چلو، زور سے چل کے جاؤ، دونوں مطلب صحیح ہے۔ اس لیے میت انتقال کے بعد بیٹا آتا انہیں آتی انہیں آتی سب نہیں، لے جا کے دفن کر دینا چاہیے، کسی کے آنے سے نہ آنے سے سب کچھ ہوتا نہیں، تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہ فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن فلہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک بڑے پہاڑ کا اتنا ثواب ملے گا۔ نماز جنازہ بھی پڑھا، قبرستان بھی گیا، دفن میں بھی شریک ہو کر دعا کیا، اسے 2 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام میں کچھ لوگ قبرستان کو بھی جاتے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ کے بھی ختم ہو جاتے تھے، ضروری نہیں ہے قبرستان جانا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، جو جائے گا ثواب زیادہ۔ نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے، دفن کرنا ضروری ہے، اتنے لوگ جو نماز جنازہ پڑھ سکے کافی ہیں، دفن کرنے کے لیے 10-15 آدمی گئے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، تو لہٰذا ثواب کی نیت سے جانا چاہیے۔ ولی البخاری ایضا من حدیث ابی ہریرہ من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراتين كل قيرة مثل جبل احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی کا اپنے مسلمان بھائی بہن کے جنازے میں شریک ہوا، پھر اس کے بعد دفن کرنے تک وہیں قبرستان میں تھا، دعا کیا،
احد پہاڑ ہے نا، ویسے 2 پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ لہذا سہولت جس کو بھی ہو جانا چاہیے، اور دفن میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ دفن میں شرکت کرنے کے بعد اپنے اپنے گھر کو جانا چاہیے۔ بات ایسی ہے، بعض کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ وعن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہما انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وهم یمشون امام الجنازہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عمر بھی، حضرت ابو بکر بھی جنازے کے سامنے چلتے تھے، پھر سے جنازہ آتا تھا۔ اب جنازے کے سامنے چلنا، پیچھے چلنا، دائیں چلنا، بائیں چلنا، حدیث سے معلوم سب جائز ہے، صرف یہ کہ بہتر کون سا ہے اس میں فرق ہے۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے چلتے تھے حضرت ابو بکر بھی، اللہ کے رسول بھی، حضرت عمر بھی۔ حدیث میں آیا کہ جنازے کے پیچھے، جو کہ جنازے کے پیچھے گیا، اس سے بعض لوگوں نے کہا جنازہ سامنے لے جانا، لوگ پیچھے چلنا، ایسے کہا۔ البتہ جو سوار ہو کے جائے گا وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہے، وہ سامنے نہیں جائے۔ تو جنازے کے ساتھ جانے کے واسطے بہتر کیا ہے؟ سامنے جانا، پیچھے جانا، دائیں جانا، بائیں جانا۔ میں نے کہا سب جائز، بہتر کون سا؟ صرف اس میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس سے مجھے یاد پڑتا ہے، دونوں نے کہا سامنے جانا چاہیے، باقی لوگوں نے کہا نہیں پیچھے جانا چاہیے۔ دونوں جائز، جیسے سہولت ہوگی ویسے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت نہینا عن اتباع الجنازہ ولم یعزم علینا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم کو منع کیا گیا جنازے کے پیچھے جانے سے، لیکن اس کو سختی کے ساتھ نہیں روکا گیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ سمجھتی ہیں کہ صاحب تاکید سے بولے نہیں، اس لیے کچھ لوگ اجازت دیتے ہیں۔ کیا اجازت دیتے ہیں؟ کہ صاحب نماز جنازہ کے ساتھ عورتیں جا سکتی ہیں، پتہ نہیں ایسے کون 1-2 آدمی ہوں گے بھائی، ورنہ سارے لوگ منع کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، ہاں اس میں علماء کا اختلاف۔ بعض لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا کہ جاتی ہے تو ایک غلط کام کرتی ہے، دوسروں نے کہا جاتی ہے تو حرام کام کرتی ہے، اتنا فرق ہے۔ نہیں جانا چاہیے دونوں بولتے ہیں، لیکن گناہ کتنا ہے؟ بعض لوگوں نے ناجائز کام کی بھائی، گناہ ہوگا اس کو، دوسرا حرام کام کی، بڑا گناہ ہوگا اس کو۔ یہی مطلب اس حدیث کا ہے، میں بار بار اس کو بولتے رہتا ہمیشہ۔ ونبی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنازے کو دیکھو کھڑے ہو جانا، لا کر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، لے جا کر قبرستان میں نیچے رکھے تک یا دفن کرنے تک کھڑے رہنا، دفن کرے ہو کر بیٹھنا۔ پہلے اسی حکم تھا، بعد میں یہ حکم ختم۔ جنازے کو دیکھے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، قبرستان کو گئے، ابھی میت کو سے قبر کھود رہے ہیں، بیٹھ سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی ایک مرتبہ گئے قبرستان کو، ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، اللہ کے رسول بیٹھ کر قبرستان میں ایک کاڑی لے کے زمین کو کریدنے لگے، اور صحابہ سے بولے موت کیسے آتی معلوم؟ کیا پورا قصہ سنا ہے، موت ایسے آتی۔ تو اللہ کے رسول بیٹھے تھے، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی۔ دوسری حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا کہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ قبر میں رکھنے تک کھڑے رہنا۔ دوسری حدیث سے معلوم نہیں، کندھے سے نکٹ اٹھا کر تو بیٹھ سکتے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں جنازے کو دیکھ کر، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری، جنازہ آیا حسن بصری کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عباس کھڑے نہیں ہوئے، ایک صحابی ایک تابعی۔ حضرت حسن بصری پوچھے جنازہ دیکھے تو کھڑنا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول پہلے بولے تھے جنازہ دیکھے تو کھڑے ہو جاؤ، بعد میں اللہ کے رسول نہیں کھڑے ہوئے، ہم بھی نہیں کھڑے ہوتے بولے، تو شروع میں تو حکم تھا ویسے۔ وعن ابی اسحاق ان عبداللہ بن یزید ادخل المیت من قبل رجلیہ القبر وقال هذا من السنہ۔ میت کو قبر میں کیسا اتارنا؟
پیر کی طرف سے سرانے لا کر جانا، ایسا سمجھے میت قبر ایسی ہے، یہ پاؤں کا حصہ، یہ سر کا حصہ، ادھر سے اتارے ادھر سے اتارے ادھر سے اتارے نہیں، پاؤں کی طرف سے سیدھے لا کر پھر بغلی قبر نہ اس کے اندر رکھ دیں۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا، صحابہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، اتارنے میں بھی خیال کرنا، لیکن 100 میں 99 لوگ بازو سے اتارتے ہیں۔ فقہ حنفی میں ویسا، حنفی طریقے میں ویسی قبلے کی طرف سے اتارنا، ایسا قبر رکھیں، یہ قبلہ ہے نا، قبلے سے اتارنا ایسا، لیکن حدیث میں تو ایسا ہے پیر کی طرف سے میت کو اتارنا، لہذا ہر چیز میں سنت کا خیال ہم کو کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعتم موتاکم فی القبور فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ دعا پڑھو میت کو اتارتے وقت۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، یعنی میں بولتا تو بہت سارے لوگ مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ حدیث ضعیف۔ مٹی ڈالے تو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، یہ بول سکتے، بسم اللہ بول کر ڈال سکتے، لیکن منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جیسا قرآن کی ایک آیت وہ رکھ کر وہ دعا پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے، اس پر نہیں۔ کتنی باتوں کا خیال کرتے تھے، دیکھیں صحابہ اکرام اللہ اکبر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر حیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مرے ہوئے آدمی کی ہڈی توڑنا اس کے زندگی میں ہڈی توڑے جیسا ہی۔ یہ حدیث میں گناہ، زندگی میں ایک آدمی کے بیکار ہڈی توڑے، ہاتھ توڑ دیے تو گناہ نہیں، ویسا ہی مرا ہوا شخص ہے اس کا ہاتھ توڑے تو اس سے گناہ ہوگا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ صاحب نہیں، میت کو کوئی تکلیف نہیں دینا، مارے سوچنا بھی مارو اٹھا کو پھینکو، ارے نہیں، ان کا احترام ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، حکم نہیں بدلتا۔ اس سے پہلے بھی میں بولا ہوں، اس حدیث کو رکھ کر اور دوسری ساری حدیثوں کو رکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے عورت کے میت کو مرد نہیں دیکھنا، محرم دیکھ سکتے، مرد کے میت کو عورت نہیں دیکھ سکتی، محرم ہے وہ دیکھ سکتی۔ دیدار کرانا ناجائز، ناجائز۔ اگر جائز بولتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی بولا، سورہ نور کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ صاحب مومنوں سے کو نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتوں سے کو نگاہیں نیچی رکھیں۔ مرد کو دیکھنا جائز ہے تو عورت کو دیکھنا بھی جائز ہے نا، تو عورتوں کا چہرہ کیوں نہیں کھولتے؟ مسجد میں لا کر دیکھو بھائی سب میری بیٹی مر گئی، میری بیوی ہو رہا ہے، دیکھو کیوں نہیں کھولتے؟ غلط چیزیں ہمارے اندر آ گئی، ختم کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو، ہرگز یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں یہ باتیں بولا۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما سمع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے دیکھو بھائی، میں مرنے کے بعد میری قبر کھودو، لحد قبر، بغلی قبر کھود کے نیچے ایک جگہ بناتے، میت کو اس کے اندر ڈکل کے اینٹ رکھ دیتے، مٹی ڈال دیتے، ایسے ہی رکھنا میری قبر۔ اللہ کے رسول کی قبر ایسی تھی نا، اس کا خیال کرتے تھے۔ ہمارے ہم بغلی قبر نہیں کھودتے، محنت بھی زیادہ، مشکل بھی زیادہ، چوڑی کھود کے اس کو اتر کے پھر اندر اس کو کھودنا ہوتا نہیں یہاں کے لوگوں کو، جن کو عادت ہے وہ لوگ کھودتے ہیں۔ مدینہ وغیرہ کے اندر اب بھی اس کا رواج ہے، دونوں گڑھا کھود دیے وہ بھی جائز ہے، گڑھا کھود کے اس کے بعد کچھ بھی بانس رکھتے ہیں، ٹٹی رکھتے ہیں، اس کے بعد مٹی ڈالتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، جیسے کہ یہاں عام طور پر کرتے ہیں، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبر کتنی اونچی، یہ ایک بالشت اونچی، اس سے زیادہ اونچی قبر نہیں بنانا، قبر کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں، قبر کو سیمنٹ وغیرہ سے، گارے وغیرہ سے لیپنا بھی نہیں، سادہ مٹی،
ہاں پانی چھڑک سکتے ہیں اس کو. کتنی باتیں جنازے کے تعلق سے آئی ہیں دیکھیے. وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مسعود وأتى القبر فأتى عليه 3 حثیات وهو قائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مسعود ان کے جنازے کو آئے، قبر کے پاس آئے، 3 مٹھی مٹی ڈالے، کھڑے کھڑے ویسے 3 لپ ڈالے. ہاں ڈال سکتے ہیں، ڈالنا ضروری نہیں، ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس وقت کی دعا بولے نا کہ لوگ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا غلط ہے. بسم اللہ بول کے مٹی ڈالتی ہے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، جائز. سب اس کے لیے لوگ آئیں چلو سب مٹی ڈالو، جائز. اسی مناسبت سے ایک بات اور کرنی ہے. کوئی بلڈنگ مسجد کچھ بھی بنانا ہے، آ کر فوراً کیا کرتے ہیں لوگ گڑھا کھود دیں. اب اینٹ رکھنا ہے نا، وہ قبرستان میں مٹی ڈالتے ہیں نا، ویسا یہ لوگ بولتے ہیں آؤ بھائی یہ کہ اینٹ اٹھا دو بھائی، بڑے صاحب کو بلا، بڑے صاحب 3 اینٹ. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں. کھودے بسم اللہ بول کر، اینٹ رکھے، ان کو بلاؤ، لائن سے لوگ ایک لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک اینٹ رکھو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا شیلا نیاز بولتے ہیں ہندوؤں کے طریقے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اینٹ رکھتے، مندر بناتے نا، ویسا کہ ایک اینٹ لے جا کر رکھتے ہیں اور پیسہ بھی ڈالتے رہیں گے 10 روپے 20 روپے. یہ سب طریقہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کا سب خیال کرنا چاہیے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی عادت، وہاں کے لوگوں کا طور طریقہ اپنا لیے ہم لوگ سوچتے نہیں کہ اسلام میں ہے نہیں ہے. بہت ساری باتوں میں سے غلطیاں ہم لوگوں سے ہوتی. وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبیت فإنه الآن یصلی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعد کھڑ کر اللہ کے رسول دعا کرتے، صحابہ سے بولتے ان کا اس سے دعا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھنا، فرشتہ کر سوال کریں گے نہیں، برابر جواب بولنا. یہ نہیں بولے اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں آمین بولو، نہیں بولے نا. اس لیے ایک آدمی اپنی اپنی دعا کرے گا، سب مل کر دعا کرتے نا، آمین آمین بولتے نا، کہاں اس کا ثبوت؟ تمہارے بھائی کے لیے دعا کرو بولے، میں دعا کرتا ہوں آمین بولو. یہ کہ اللہ کے رسول جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ویسا کہ تو بولے کیا صحابہ دفن نہیں نا. لہٰذا آدمی کو سنت کی اتباع کرنی چاہیے. صحابہ اس طرح کریں ہیں کیا؟ دوسرے لوگ اس طرح کیے ہیں کیا کہ سب دفن کرنے کے بعد دعا کریں ہیں کیا؟ نہیں نا، ثبوت نہیں ہے نا. اپنی اپنی دعا کریں گے، اس کا ثبوت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے دعا کرو جن کے واسطے. لہٰذا دعا کرنا چاہیے، اپنی اپنی دعا. کوئی لمبی دعا کرے گا، کوئی مختصر دعا کرے گا، الحمدللہ دل سے دعا کرو بولے اللہ کے رسول. وعن زمرة بن حبیب رضی اللہ عنہ احد التابعین قال كانوا يستحبون اذا صلي على الميت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره یا فلان قل لا الہ الا اللہ 3 مرات، یا فلان قل ربی اللہ ودین الاسلام ونبی محمد. رواہ سعید بن منصور موقوف. حضرت زمرہ بن حبیب ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، میت کے پاس جب سب لوگ چلے جاتے نا، کوئی ایک آدمی میت کو تلقین کرتا. دیکھو بھائی فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، بولنا اسلام. پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، بولنا اسلام. پوچھیں گے تمہارا نبی کون، بولنا محمد. یہ حدیث ضعیف، تلقین کا کوئی ثبوت نہیں ہے. انتقال کے وقت تلقین کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، وہ بولنے کا ثبوت ہے. دفن کرنے کے بعد باہر سے ان کو لقمہ دینا، آنے والے ہیں یہ بولو یہ بولو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ضعیف حدیث، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے.
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة وفي روایت تزہد فی الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلے تم لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، نہیں جانا قبرستان، دفن کر کے آگے اٹھنا ہے. اب میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کو دیکھو، عبرت حاصل ہوگی، سبق حاصل ہوگا. دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی، کل ہم کو بھی یہی مر کے آنا ہے نا، اس لیے قبروں کی اجازت ہے جانے کی. عورتیں ان کو بھی اجازت ہے قبرستان جانے کی، دفن کر کے آ گئے، دوسرے دن کوئی بیٹی گئی، بیوی گئی، کوئی بھی گئی، جا کے دعا کر سکتی. لیکن معمول نہیں بنانے نا. زیادہ زیارت کرنے والوں پر اللہ کے رسول نے، عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، ویسی ایک روایت آنے والی ہے، ان کو پڑھنے والے ہیں. لہذا جنازے کے سب احکام ہوئے یہاں تک. باقی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کے بعد بیان کی جائیں گی. شیخ بن باز سعودی علماء سارے لوگوں لکھے ہیں کیا بھائی دیکھو جنازے کی نماز پڑھتے پہلی تکبیر بول کے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، دوسری تکبیر بول کے درود پڑھوں گا، تیسری تکبیر بول کے دعا کروں گا، چوتھی تکبیر بول کے سلام پھیروں گا. ایک دوسرا جو میں کرتا سب کرتے کرو بولتے. عید کے دن دیکھو بھائی عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 تکبیر بولیں گے، دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھ کر 5 تکبیر بولیں گے. تیسری بات وضو کرنے کی جگہ وضو سے فارغ ہو کر ایک دعا پڑھیں. مسجد کے اندر آنے کی یہ دعا کا سب بدعت نہیں کرنا چاہیے. کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں سچ سکتا کیا؟ تب سب لوگ جانتے تھے کہ دعا سب لوگ ان سب کو بدعت بولتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ سب ان کو سیکھنا چاہیے. کیا بورڈ لگا دیے، یہ کیا جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے کیسا پڑھنا وہ بتاتے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بولتے اتنی رکعت پڑھیں گے، اتنی تکبیر بولیں گے. کہا نہیں پڑھنا چاہیے، بدعت ہے بولتے. سعودی علماء وہ ایک کام ہم لوگ کرتے، جب عید کے دن بولتے 2 مرتبہ اعلان کرتے، 3 مرتبہ اعلان کرتے، سال میں 1 مرتبہ پڑھتے نا، اس واسطے بولتے اس میں بولتے. لیکن شیخ بن باز وغیرہ اس کو اجازت نہیں دیتے. کہا نہیں، مسلمان کو دین کی باتیں جاننا چاہیے نا. کیا تمہارے بولنے سے ان کو یاد ہو جاتا کیا؟ ایسا ہے مسئلہ. وہ بدعت عید میں کرتا ہے، سب بولتے ارے ذرا سے طریقہ ذرا بولتا رہا، اس کی عید کی نماز کا طریقہ بولتے، وہ بھی دل سے بولتے نہیں، کراہت کے ساتھ ہی بولتے. کیسے بولنا؟ شیخ بن باز وغیرہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے. ایسا جی انشاءاللہ اس کے متعلق پھر باقی حدیثیں ہیں نا، ان میں آئیں گا. جنازے نماز رات میں پڑھنا، دن میں پڑھنا، وہ حنفی مذہب میں اس طرح کا ہے. اہل حدیثوں کے پاس ویسا نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس رات میں دفن نہیں کرنا. باقی جنازے کی نماز ہر وقت پڑھا سکتے ہیں. مکہ مدینے میں سب آپ دیکھے ہوں گے کہ فجر کے بعد بھی جنازہ پڑھتے ہیں، جائز. حنفیوں کے جائز نہیں ہے، سورج نکلے بعد پڑھتے.